السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن اللہ یأمر بالعدل والإحسان. بے شک اللہ رب العزت عدل کرنے، احسان کرنے اور رشتہ داروں کو دینے کا اللہ حکم دیتے ہیں. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. اور اللہ رب العزت بے حیائی، برائی اور بغاوت سے اللہ منع فرماتے ہیں. یعظکم لعلکم تذکرون. وہ پروردگار تمہیں اس بات کی نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اسلام جو اللہ رب العزت کا سب سے پسندیدہ دین ہے، انسانیت کے لیے امن، راحت اور آسانی کا پیغام ہے. اس دین اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان میں ایک حکم رب کائنات کا وہ احسان کا ہے کہ لوگوں احسان کرو، اپنے محسن کے ساتھ ہمیشہ اچھائی اور بھلائی کرو. اللہ رب العزت جو ساری کائنات کے سب سے بڑے محسن اور پھر محسن انسانیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ رب کائنات نے تمہارے اوپر احسان کو لکھ دیا ہے. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. ہر معاملے میں احسان کے درجے کو پانے کی کوشش کرو. احسان کیا ہے؟ احسان کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچائیں، آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کا جتنا حق ہے اس کو دیتے وقت اس کے حق سے زائد دے دینا. اور اللہ کی عبادت میں احسان یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ جب رب کی عبادت کے لیے تم کھڑے ہو تو اس تصور سے کھڑے ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں، صرف حج عمرے کا نام عبادت نہیں. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة. کہ ہر وہ چیز عبادت ہے کہ جسے بھی آپ اپنے اقوال یا افعال میں سے ادا کریں، یا ظاہری ہو یا باطنی ہو، دل کے اندر وہ چیز ہو یا اس کا اظہار ہو اعضاء اور جوارح سے،
وہ زبان سے نکلنے والا کوئی بول ہو یا آپ کے اعضاء سے سرزد ہونے والا کوئی کام ہو، جسے بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں وہ عبادت ہے۔ آپ کا ہر وہ بول جو آپ نے اللہ کے لیے بولا، آپ کا ہر وہ کام جو آپ نے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا اور وہ سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو تو وہ عبادت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی یہ تعریف کی کہ جب رب کی عبادت کرو تو اس تصور سے کرو کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ تصور نہ بنے تو یہ ضروری ہے کہ تمہارا یہ تصور ضرور ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب انسان اس نگرانی کے تصور سے کوئی کام کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اس کے اندر اخلاص آتا ہے۔ اللہ کی رضا، للہیت اور رب کی رضا مندی کو پانا، یہی اس کا مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ کی عبادت میں احسان یہ ہے کہ انسان جو بھی عبادت کرے اس تصور سے کرے کہ میرا اللہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ لوگوں، جس طرح میرا پروردگار ہم سب کے اوپر اس نے احسانات کیے، اور اتنے احسانات کہ ولادت سے پہلے سے انسان اللہ کے ان احسانات میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اور زندگی بھر اللہ کے ان احسانات میں انسان زندگی بسر کرتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگوں اگر اللہ کی نعمتیں، رب کے احسانات، ان کو شمار کرنا چاہو، زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن رب کے احسانات کو تم گن نہیں سکتے۔ پیارے بھائیوں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جس نے انسانیت کے اوپر احسان کیے، کس طرح کے احسان؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ وہ بوجھ، وہ جس کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے تھے، گلوں میں پڑے ہوئے طوق تھے لوگوں کے، انسانوں کی غلامی کے اندر جکڑے ہوئے، ان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر پتھروں کی پوجا پہ لگے ہوئے، حجر اور شجر کو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھنے والے، اور عیسائیت اور یہودیت کے اندر جو ان کے راہبوں نے ان کے اوپر پابندیاں لگا رکھی تھی، ان سب سے آزادی دلوائی اور حقیقی اللہ کا دین لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ وہ جو طوق تھے ان کے اوپر، جو بوجھ تھے، ان سے رہائی دلوائی، اور اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا، لوگوں ان الدین یسر، اللہ کا دین بڑا آسان ہے۔ وَعِزْتُ بِالْحَنَفِيَّةِ السَّمْحَةِ، مجھے رب کائنات نے آسان اور خوبصورت اور نرمی والا دین دے کے بھیجا ہے۔ یسروا ولا تعسروا، لوگوں آسانیاں پیدا کیا کرو، تنگیاں نہ کھڑا کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں اور نرمیاں پیدا کیا کرو۔ یہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا، اور یہ احسان ہے پیغمبر کائنات کا انسانیت کے اوپر۔ پہلی امتیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، جہاں مرضی ہے عبادت کے لیے اپنے معبد خانے میں آئیں گے تو عبادت قبول ہوگی۔ نماز کا وقت ہے، پانی میسر نہیں، جو مرضی ہو جائے ڈھونڈے جہاں سے مرضی، وضو کر کے نماز پڑھیں گے۔ اگر کسی جگہ پہ غلاظت لگ گئی، نجاست، پاکی کا کوئی تصور نہیں، اس جگہ کو کاٹا جائے گا۔ توبہ کے لیے معافی مانگنے سے گناہوں کی معافی کا کوئی تصور نہیں۔ توبہ کا راستہ یہ ہے کہ اپنی گردنوں کو اڑاؤ، خود اپنے آپ کو قتل کرو تو تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ یہ تنگیاں جس کے اندر انسانیت جکڑی ہوئی تھی، محسن انسانیت نے لوگوں کے اوپر احسان کر کے اور ان تنگیوں کو آسانیوں میں تبدیل کیا۔ میرے رب نے میرے اور آپ کے لیے کتنی آسانیاں رکھی، اور احسان کا پہلو
کہ تم ایک نیکی کرتے ہو، میرے رب کی طرف سے یہ احسان ہے۔ عدل یہ تھا کہ ایک نیکی کا بدلہ ایک درجے دیا جاتا ہے، میرے رب نے احسان کیا، تم ایک نیکی کرتے ہو میرا اللہ 10 لکھواتا ہے۔ پھر اس کے اندر جس قدر اخلاص زیادہ، للہیت زیادہ، رب کی رضا کی تلاش زیادہ، شوق اور جذبہ اور سچی لگن، میرا رب اس ایک نیکی کو 700 گنا تک الی اضعاف کثیرہ اتنا بڑھا دیتا ہے احسان کرتے ہوئے کہ ایک کھجور کو میرا رب احد پہاڑ بنا دیتا ہے۔ یہ احسان ہے۔ اس لیے میرے رب نے کہا وَأَحْسِنُوا، لوگو تم بھی احسان کیا کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، لوگو رب کی رحمت اور اس کی رحمت کا 100 حصوں میں سے یہ ایک حصہ ہے جو پوری انسانیت میں، پوری کائنات میں رب نے بانٹا۔ فرمایا لوگوں یہ رب کی رحمت کا ایک حصہ ہے جس وجہ سے تم نرمی دیکھتے ہو، محبت دیکھتے ہو۔ چیرنے پھاڑنے والے درندے، ان کے اندر بھی اپنے بچوں کے لیے جو تم نرمی دیکھتے ہو، یہ رب کی کسی رحمت کا نتیجہ ہے۔ 99 حصے تو رب نے قیامت والے دن مومنین کے لیے رکھے ہیں۔ رب فرماتے ہیں لوگوں تم احسان کیا کرو، رب کی رحمت کو قریب سے پاؤ گے، رب کی رحمت تمہارا مقدر بنے گی، رب کی رحمت تمہارے نصیب میں آئے گی، رب کی رحمت تمہارے اوپر برکھا برسائے گی۔ کب؟ جب تم اپنے اندر احسان کا مادہ پیدا کرو گے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں، اذا حییتم بتحیہ فحیوا باحسن منها او ردوها، کوئی تم سے احسان کرے تو مسلمان کا یہ وتیرہ اور طریقہ نہیں ہوتا کہ محسن کے احسان کو فراموش کر دے، وہ محسن حقیقی ہو اور یاد رکھے اس سے بڑا احسان فراموش کوئی نہیں ہوتا جو رب کی ذات کو بھول کر شرک کی غلاظت میں ڈوبا ہوا انسان اگر اسے اپنے محسن حقیقی کے احسانات یاد ہوتے کبھی بھی اس کے در کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا۔ شرک کی غلاظت میں ڈوبنے کا بنیادی ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے اپنے محسن کو پہچانا نہیں ہوتا اور اس کے جو احسانات ہیں ان کو بھولا ہوا ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صنع الیکم معروفا، لوگوں سیرت کا یہ خوبصورت پہلو کہ جس نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اس کے ساتھ احسان کرو۔ اذا حییتم بتحیہ فحیوا باحسن منها او ردوها، کسی نے تحفہ دیا، احسان کیا، تم سے خیر اور بھلائی کی، اس کا بدلہ دو، نہیں دے سکتے اتنا اس سے اچھا دو، نہیں تو اتنا دو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس کے احسان کو کم از کم بھلاؤ مت، چاہے وہ محسن حقیقی اللہ کی ذات ہے، محسن انسانیت جناب رسول اللہ کی ہستی ہے، یا تمہارے ماں باپ ہے وہ بھی تمہارے محسن ہیں، بچپن میں کس قدر اولاد پر ماں باپ احسان کرتے ہیں، تمہارے استاد مربی وہ بھی تمہارے محسن ہیں، کسی نے تم سے خیر اور بھلائی اچھائی کی ہے وہ تمہارے ساتھ خیر کرنے والا وہ احسان کا حقدار ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے قرآن میں اصول دیا، لوگوں احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، جس نے تم سے احسان کیا ہے تم بھی اس سے احسان کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، جو بھی تم سے خیر اور بھلائی اور اچھائی والا رویہ اختیار کرے اس کا بدلہ دو۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، اگر تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے محسن کے احسان کا بدلہ چکاؤ، فرمایا فَادْعُوا لَهُ، فرمایا اس کے لیے دعائیں ضرور کرو۔ فَادْعُوا لَهُ، اپنے محسن کو کبھی دعاؤں میں مت بھولو۔ فرمایا کتنی دعائیں کرنی ہے حتی تروا انکم قد کافأتموہ،
ایک دن، 2 دن، 10 دن، زندگی بھر، فرمایا جس نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اتنی دعائیں کرو اس کے حق میں کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میں تو بدلہ نہیں دے سکا، لیکن ہر چیز کا بدلہ احسان کے درجے میں دینے والی ہستی، اس سے میں نے دعائیں اتنی کر دی ہیں کہ میرے رب نے اس کے احسان کا بدلہ اسے ضرور عطا کر دیا ہو۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اس کا بڑا یہ خوبصورت پیغام، آج امت اس سبق کو بھولی ہوئی، کتنے ایسے لوگ ماں باپ کو بڑھاپے میں دھکے دینے والے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے اس محسن کے احسان کو بھلا دیا۔ کتنے ایسے سسرال کے ساتھ جنگیں لڑنے والے، دشمنی پالنے والے، ان کے ساتھ ظلم کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ جس نے مجھے بیٹی دے دی اس سے بڑا اس کا احسان کیا ہوتا ہے۔ زندگی بھر کے ان کے احسانات، ایک بات، ایک تمنا اور منشا پوری نہ ہونے پر سب کو ایسے جوتی کی نوک پر اور ٹھوکر سے اڑا دیا، اس لیے کہ احساس نہیں کہ یہ بھی میرے اوپر احسان کرنے والے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اس سے بڑی کمبختی کیا ہو سکتی ہے کہ مسلمان اپنے محسن حقیقی کو بھول جائے، رب کائنات کے سامنے سجدے کے لیے تیار نہ ہو، رب کی عبادت کے لیے تیار نہ ہو، اور اس محسن حقیقی کو بھول کر در در کی ٹھوکریں اور دھکے کھاتا پھرے، اسے یہ تو امید نہ ہو کہ اولاد میرا اللہ مجھے دے گا، جس رب نے مجھے پیدا کر دیا، جس خالق ارض و سما نے مجھے صحت، تندرستی اور کیا کیا نعمتیں نہیں عطا کی، ان تمام چیزوں کا خالق، مالک، رازق، عطا کرنے والا، دینے والا اصل وہ اللہ، اور وہی ساری تمنائیں اور ارادے پورے کرنے وقت کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے معاملات میں کسی کو دخل اندازی کی کوئی جرأت نہیں، اس لیے کہ یفعل ما یشاء، جو چاہے کرتے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں اپنے محسنین کو اللہ پہچاننے کی بھی توفیق دے، ان کے احسانات کو اللہ یاد رکھنے کی بھی توفیق دے، اور ان کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکانے کی ہمت اور طاقت ہو، ضرور چکائیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، لوگوں جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، لوگوں کے احسانات ان کو فراموش کر دینے والا، لوگوں کو کبھی بھی اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ رب کی ناشکری کا یہ نتیجہ ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں ڈپریشن کا شکار، نیند نہیں آتی، پریشانیاں کیوں؟ زندگی کا مقصد بھولے ہوئے، اپنے محسن حقیقی کو بھولے ہوئے، اور وجہ دنیا کی دوڑ میں اس قدر مگن اور مست، اور دنیا کو سب کچھ سمجھنے والے یہ بھول کر کہ دنیا کبھی بھی ایمان والوں کے لیے جنت نہیں بنتی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ دنیا تو مشکلات کا نام ہے، ایک مشکل سے نکلا انسان دوسری مشکل میں، اور ایک وقت آئے گا جب اللہ کی جنت میں پہلا قدم رکھے گا تو پھر ایسے محسوس ہوگا جب سے پیدا ہوا تھا کوئی غم اور پریشانی اور دکھ دیکھا ہی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سے نوازے، اور محسن انسانیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ خوبصورت پیغام اور خوبصورت پہلو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کسی کافر نے بھی احسان کیا، محبوب کبریا اس کافر کے احسان کو بھی آپ نہیں بھولے۔ صحیح بخاری میں یہ قصہ موجود ہے، اللہ کے نبی کے الفاظ، لو کان المطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنہ لترکتہم لہ۔ یہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات اس وقت کہے جب بدر کا معرکہ وہ ہو چکا تھا، 70 کافروں کے سردار ان کی گردنیں کٹ چکی تھیں، اور کلیبے بدر میں ان کی لاشیں پھینک دی گئی۔ 70 سرداروں کو اور بڑے بڑے کفار کے جو بڑے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا، 70 قیدی، اور پھر ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے کفار مکہ کی طرف سے
مختلف حربے اور مختلف طریقے اختیار کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا تھا، آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، جو اسلام سے پہلے دنیا سے چلا گیا، حالت کفر میں فوت ہو گیا، مر گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتا اور ان کافروں کے بارے میں، بدبودار کافروں کے بارے میں مجھ سے بات کرتا، لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ، اس مطعم بن عدی کی خاطر میں 70 قیدیوں کو چھوڑ دیتا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر پیغمبر کائنات کی دعوت کو قبول نہ کیا گیا صحیح طریقے سے، اپنے بھی دشمن بن گئے اور طرح طرح کی تکالیف اور آزمائشیں صحابہ کرام پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے کہ طائف والوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، شاید وہ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ لیکن انہوں نے بھی جو ظلم کیا اور جو ظلم کی داستان رقم کی معروف ہے، اللہ کے نبی جب وہاں سے واپس پلٹے تو اب کفار مکہ یہ پلاننگ کر چکے تھے کہ اب محمد کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اگر وہ دوبارہ مل گئے تو ان کو ویسے ہی ختم کر دیں گے۔ پیارے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کفار مکہ کے سرداران اور ان میں سے خاص طور پر یہ جو مطعم بن عدی تھا، اس تک جب پیغام پہنچا، یہ اپنے بیٹوں کو اس نے ساتھ لیا، ننگی تلواریں اپنے بیٹوں کے ہاتھوں میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے کر یہ مکے میں داخل ہوا۔ بیت اللہ کا آپ نے طواف کیا۔ کافروں نے آ کے کہا کہ مطعم تجھے محمد سے کیا غرض ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں، لیکن عربوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کسی بھی جو وقتی طور پر کمزور ہو اس کو پناہ دینا اور اس کو اپنے گھر میں ٹھہرانا، یہ ایک شریف لوگوں کا وتیرہ رہا ہے، لہذا محمد میری پناہ میں ہے، کوئی اسے تکلیف نہ دے۔ سیرت میں ہشام میں یہ تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح مطعم بن عدی وہ شخص تھا جس نے کفار قریش کا وہ مقاطعہ، جس کو شیب ابی طالب کا وہ معروف واقعہ جو ہے کہ 3 سال تک بنو ہاشم اور بنو مطلب سے تمام کفار کے قبائل نے قطع تعلقی کر لی، نہ ان سے کوئی چیز خریدتا، نہ ان کو کوئی چیز بیچتا، نہ ان سے کوئی تعلق، نہ رشتہ داری، ایک جگہ میں محصور، اور اس قدر مشقت کے حالات کہ لوگ کھانے کے لیے چمڑے تک چوسنے پہ مجبور ہو گئے، اس قدر مشکل کے حالات، اس قطع تعلقی کا جو معاہدہ تھا اسے ختم کروانے میں مطعم بن عدی نے کردار ادا کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کے بارے میں اور کفار مکہ کے بارے میں، بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرماتے ہیں اگر آج وہ مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھ سے کہتا کہ ان 70 قیدیوں کو محمد آزاد کر دو، میں اس کے کہنے پر ان سب قیدیوں کو آزاد کر دیتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو محبوب کبریا نے ہمیشہ یاد رکھا۔ اور پھر اس کا بیٹا جبیر بن مطعم یہ آیا مدینے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے، اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی، اور یہ اس موقع پہ حالت کفر میں آیا تھا مدینے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اچھا سلوک کیا، یہ مطعم کا بیٹا ہے جبیر بن مطعم، اور سیدنا جبیر کہتے ہیں محبوب کبریا کی حالت کفر میں میں نے جو قرآن کی تلاوت سنی تھی، اس تلاوت نے میرے دل میں جگہ پکڑی اور وہی میرے اسلام لانے کا سبب بنی۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، جس نے نیکی کی ہے، احسان کیا ہے، اس کے احسان کو کبھی فراموش مت کیجیے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات تو یہ ہے، بڑے بڑے احسانات ہی نہیں، کسی نے چھوٹا سا احسان کیا جو شاید میری اور آپ کی نظر میں وہ احسان ہے ہی نہیں، کسی نے لوٹا پانی کا بھر کے دے دیا، اللہ کے نبی کو زندگی میں قضاء حاجت سے فراغت کے بعد وضو کے لیے محبوب کبریا نے اس کو بھی بدلہ دیا، اور بدلہ دعاؤں کی شکل میں دیا، اس کی اس نیکی کو بھی آپ نے فراموش نہیں کیا۔ کسی نے پانی کے چند قطرے پیش کر دیے،
محبوب کبریا نے اس کے احسان کو بھی یاد رکھا، اس کا بدلہ دیا۔ پیارے بھائیوں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، مفسر قرآن، فقیہ هذه الامہ، اللہ نے قرآن کا فہم عطا کیا، علم دیا، تفسیر کا فہم دیا۔ محبوب کبریا کے گھر میں انہوں نے رات بسر کی، خالہ تھی سیدہ میمونہ، اللہ کے نبی کی بیوی، رات ان کے گھر میں رہے۔ کہتے ہیں جب صبح اللہ کے نبی بیدار ہوئے، آپ قضائے حاجت کے لیے گئے، جب آپ فارغ ہوئے تو دیکھا کہ پہلے سے کسی نے باہر پانی کا برتن بھر کے رکھا ہوا ہے۔ پوچھا یہ کس نے رکھا ہے؟ تو سیدہ میمونہ نے کہا یہ بچے عبداللہ نے رکھا ہے، چھوٹے سے عمر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دعائیں دی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ کو قرآن کا علم نصیب فرما دے، وفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا، لوگوں دعا سے کسی کو بدلہ دینا، کسی کی نیکی کا دعا سے بدلہ، یہ بہترین بدلہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اگر کوئی تم سے خیر کا کام کرے، نیکی کرے تمہارے ساتھ، اور تم نے کہہ دیا جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدل نصیب فرمائے، فقد ابلغ فی الثناء، اس نے اس کی تعریف کا حق ادا کر دیا، کمال کر دی اس نے اس کی تعریف میں، جزاک اللہ خیرا، یہ اتنا بدلہ بہترین کہ اللہ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے جملے، ایسے کلمات، ایسی دعائیں اللہ ایک دوسرے کے لیے کرنے اور ایک دوسرے کو دینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ صحیح بخاری میں ایک معروف قصہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، دیر تک رات کو آپ سفر کرتے رہے۔ رات کا جب پچھلا پہر ہوا، آپ نے قافلے کو روک دیا، آپ بھی آرام کے لیے اترے، صحابہ بھی اترے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب بیدار ہوئے تو سورج نکل چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا عمر بھی بیدار ہوئے، اونچی آواز میں اللہ اکبر کہا، اللہ کے نبی بھی آواز سن کے بیدار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آگے کچھ چلنے کا کہا، ایک جگہ پہ پھر آپ رکے، آپ نے نماز ادا کی۔ ایک شخص کو دیکھا جو پیچھے بیٹھا ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے اس سے سوال کیا، اس نے جواب دیا اصابتنی جنابہ ولا ماء، میں جنبی ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، پانی ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا علیک بالصعید، تم تیمم کر لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے اپنی پریشانی کا شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ پیاس بہت لگ رہی ہے، پانی نہیں۔ آپ نے سیدنا علی کو بلایا، ایک اور صحابی کو بلایا اور کہا جاؤ پانی تلاش کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابی یہ پانی کی تلاش میں نکلے۔ دور سے ایک عورت کو دیکھا، اکیلی ایک اونٹ پہ سوار، اور اس نے سائڈوں پہ پانی کی دو بھری ہوئی مشکیں لاتی ہوئے آ رہی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ نے اس عورت کو روکا اور اسے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ اللہ کے نبی کے پاس۔ اس عورت نے کافی اظہار کیا کہ میں بہت دور سے پانی لے کے آ رہی ہوں، آج اس وقت میں پانی والی جگہ پر تھی، 24 گھنٹے میں سفر کر کے ایک دن اور رات یہاں پہنچی ہوں، اتنا دور سے پانی لے کے آ رہی ہوں، اور میرے بچے ہیں یتیم۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو لے کے اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اس کی اونٹ سے مشقیں اتاری گئی، منہ کھول دیے۔ آپ نے صحابہ سے کہا اس کو وسطو، خود بھی پانی پیو، اپنے برتن بھی بھرو اور جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے، صحابہ نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، لیکن ہم دیکھ رہے تھے انہو اشد ملآ، کہ پانی ایسے ہمیں لگ رہا تھا کہ جیسے پہلے سے بڑا ہے، کم نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں سب نے پانی پی لیا، حتیٰ کہ وہ جو جنبی تھا جس پر غسل فرض تھا اس کو نہانے کے لیے پانی دیا گیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابہ کو کہا اجمعو، اے میرے صحابہ اب اس عورت کے لیے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ جمع کرو۔ فجمعوا لها بین عجوہ ودقیقہ وصدیقہ، صحابہ کرام کے پاس جو کھجوریں تھیں، عجوہ کھجوریں، دوسری کھجوریں، ستو، جو کچھ تھا کھانے پینے کا سامان، صحابہ نے وہ سب جمع کیا، کہتے ہیں حتیٰ کہ بہت بڑا ڈھیر لگ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بڑی چادر کے اندر وہ سب کچھ باندھ دیا گیا۔ اس عورت کی وہ مشقیں اسی طرح اونٹ پر لادی گئیں، اور ساتھ اس عورت کو کہا گیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پانی پلایا ہے، تو نے نہیں پلایا، تیرے پانی کا تو ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اب یہ جو کھانے پینے کا جتنا سامان ہے یہ بھی اس کے اونٹ پر اس کے سامنے رکھ دیا جائے، لاد دیا جائے۔ اس عورت کو جانے دیا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ اندازہ کریں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند قطرے پانی کے، اور وہ بھی اس کے پانی میں کمی نہیں ہوئی، موقع پر آپ نے اس کو بدلہ دے دیا۔ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، یہ عورت جس قبیلے کی تھی، صحابہ کرام جب علاقے میں فتوحات ہوئیں، دور دور تک علاقے فتح ہوتے گئے، صحابہ کرام اس عورت کا جو قبیلہ تھا، جس بستی میں تھی، اسے چھوڑ دیتے اور ارد گرد حملہ آور ہوتے واپس آ جاتے۔ اس عورت نے ایک دن اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا اور کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ میری وجہ سے تمہیں چھوڑ جاتے ہیں، اب میں تمہیں کہتی ہوں کہ تم سب کے سب مسلمان ہو جاؤ، سب کے سب مسلمان ہو جاؤ۔ اس عورت کی دعوت پر پورا قبیلہ اور پورا ان کا جو بستی تھی، سب کی سب مسلمان ہو گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، سبق میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ اسلام یہ تشدد کا دین نہیں، سختی کا دین نہیں۔ اسلام دعوت کے اندر اور اپنا پیغام پہنچانے میں نرمی اور اخلاق، محبوب کبریا کا یہ احسان کہ اس عورت کو موقع پر بھی اس کا بدلہ دیا اور پھر اس کے قبیلے پر احسان کیا، نتیجتاً اس احسان کے بدلے میں وہ سارا قبیلہ کفر اور ظلمات کی تاریکیوں سے نکل کر وہ ایمان میں داخل ہوا اور اللہ رب العزت کی جنتوں کے وہ وارث بنے۔ رب کائنات ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے، اپنے اوپر احسان کرنے والے ان کے احسان کو یاد رکھے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آپ ہمیشہ کہتے صحابہ کو، وہ میرے صحابہ ما لأحد عندنا ید الا وقد کافأناہ، جس کا میرے اوپر کوئی احسان تھا میں نے بدلہ چکا دیا ہے، الا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے احسانات کے، ان کا بدلہ تو میرا اللہ ہی قیامت کو عطا کرے گا انہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے لوگوں میری وجہ سے ابو بکر کو تکلیف دینے سے رک جاؤ، تم سب نے کہا تھا محمد کذبتا، تو غلط کہتا ہے، ابو بکر نے کہا تھا صدقتا، اور ابو بکر نے اپنے مال سے میری مدد کی۔ پیارے بھائیوں، یہ احسان جو سیدنا ابو بکر کا تھا، اللہ کے نبی پوری زندگی اس کا تذکرہ کرتے رہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین، اللہ کے نبی کی بیوی، پیغمبر کائنات پر ان کے بڑے احسانات تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ ہمیشہ خیر کے ساتھ ان کو یاد کرتے، اپنی بیویوں کے ساتھ ان کا سامنے ان کا تذکرہ خیر کرتے۔ جب بھی گھر میں کوئی اچھی چیز بنتی آپ فرماتے خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھجواؤ، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ نے ایک دن کہہ دیا کہ اللہ کے نبی لگتا ہے دنیا میں ایک ہی عورت تھی خدیجہ، اور تو کوئی تھی نہیں عورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت بی اذ کفر بی الناس، عائشہ خدیجہ میرے اوپر اس وقت ایمان لائی جب سارے لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، وصدقنی اذ کذبنی الناس وصدقتنی، خدیجہ نے مجھے سچا کہا جب سب نے مجھے جھوٹا کہا، وواثقنی بمالھا، اور اس وقت انہوں نے سارا مال میری خدمت میں پیش کر دیا جب لوگوں نے اور اپنوں نے بھی مجھے محروم کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں،
سبق یہ ملتا ہے کہ اگر بیوی کا بھی تیرے اوپر احسان ہے، رشتہ داروں کا، قریبیوں کا، اس احسان کو بھی مت بھولا جائے۔ اللہ رب العزت توفیق سے نوازے۔ اور صحابہ کرام کی یہ تربیت تھی، صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی نے تعلیم اور تربیت دی، وہ اس سبق کو یاد کر چکے تھے، حتیٰ کہ اس حد تک بھی انہوں نے پھر کسی کے احسان کو نہیں بھولا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی توبہ قبول ہوئی، یہ وہ 3 صحابہ میں سے ایک تھے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی نے 50 دن تک ان سے قطع تعلقی اور سب صحابہ کو کلام سے روک دیا۔ ان کی توبہ کا تذکرہ میرا اللہ نے قرآن میں اتارا۔ تو سیدنا کعب کو جب یہ بشارت ملی، وہ اللہ کے نبی کے پاس آ رہے تھے، کہتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوا تو مجھے سیدنا طلحہ نے دیکھا، اور بھی لوگوں نے دیکھا، لیکن سب لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے۔ اللہ کی قسم، طلحہ بن عبید اللہ جب ان کی میرے اوپر نظر پڑی تو دوڑ پڑے اور بھاگ کے آ کے مجھے گلے لگایا، مبارک دی۔ واللہ لا انساہا طلحہ، اللہ کی قسم اس کے بعد پوری زندگی طلحہ کے اس انداز کو میں بھول نہیں سکا۔ یہ ایک ان کا محبت بھرا انداز، اس کو بھی انہوں نے یاد رکھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق ارض و سما ہمارے اندر اللہ یہ وصف پیدا فرما دے کہ ہم اپنے محسن حقیقی خالق ارض و سما کو پہچانیں، اس کی عبادت اس انداز میں کریں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں تصور تو کم از کم ہر عبادت میں یہ تصور ضرور کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور محسن انسانیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے احسانات کو یاد رکھیں۔ اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، آپ کے بڑے، آپ کے اساتذہ، آپ کے محسنین، حتیٰ کہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھی اچھائی کی ہے، اس کا بدلہ دیجیے، اس کے لیے دعائیں کیجیے، اور اللہ رب العزت سے اس کے لیے ہمیشہ خیر کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ اس کے لیے دعائیں کیجیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، میں نے جب بھی اپنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، ساری زندگی میں اپنے 6 اساتذہ کو کبھی نہیں بھول سکا، اور ان میں میرے ایک استاد محمد بن ادریس شافعی ہے۔ اپنے ان محسنین کو میں دعا میں کبھی نہیں بھولا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ جب بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ دعوت غائب لغائب لا ترد، انسان دوسرے کے حق میں دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العزت یہ غائبانہ کی ہوئی دعائیں میرا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔